من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت ہے۔ خطبہ نکاح وغیرہ میں آپ ہمیشہ اسے سنتے ہیں۔ دنیائے انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ دیکھیے، انسان اپنے آپ کو گمنام اور بے نام و نشان سمجھتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دنیا کی دوسری قوموں کو، ان سے سوال کیجئے کہ انسان کہاں سے آیا اس دنیا میں، تو اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر جواب ہے بھی تو کہتے ہیں انسان درختوں سے آیا، بندر کی اولاد ہے یا کہاں سے ہے، اس قسم کی بات وہ کرتے ہیں۔ بہت علم اور تحقیق کے بعد یہ جواب ہے ان کا کہ انسان کہاں سے آیا۔ لیکن قرآن کا یہ احسان دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بات وہ بتاتا ہے، یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو، یہ صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں انسان بستے ہیں، ان کا کوئی بھی مذہب ہو، ان سے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، خلقکم من نفس واحدہ فرماتا ہے، تم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک جان سے پیدا کیا۔ تمہاری ماں اور تمہارے باپ ایک ہیں، تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، تمہارے درمیان خون کا رشتہ ہے، اور تم معمولی نہیں ہو، تم نبی کی اولاد ہو، آدم علیہ السلام کی اولاد ہو۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے دیکھیے دنیا انسانیت پر، کہ ہمارا حسب نسب جو ہم جانتے نہیں تھے، لیکن قرآن نے بتایا کہ تمہارا حسب نسب بہت اونچا ہے، تم سب سے بڑے، سب سے پہلے پیغمبر کی اولاد ہو۔ یہ قرآن کا احسان ہے۔ تو یہ سورہ نساء کی پہلی آیت ہے۔ سورہ نساء میں ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اور یہ آیت خطبہ نکاح میں اس لیے بھی پڑھی جاتی ہے کہ اس میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں، اور مردوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ نساء کا معنی ہے عورتوں کی جماعت، عورتیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے نام پر کوئی صورت نہیں نازل فرمائی، عورتوں کے نام پر ایک بڑی صورت نازل فرمائی، اور یہ 1.5 پارے کی صورت ہے پوری۔ کل بھی آپ نے اس کا کچھ حصہ سنا، اور آج 1 پارہ آپ نے سنا، اور تھوڑا حصہ پھر بھی باقی رہ گیا ہے، وہ کل آپ سماعت فرمائیں گے۔ تو اس 1.5 پارے کے اندر عورتوں کے بہت سارے مسائل اور عورتوں کے حقوق بتائے، اور سچی بات تو یہی ہے کہ اسلام سے پہلے اس دنیا میں عورت بہت مظلوم تھی، بہت ستائی جاتی تھی، اس کا حق کسی نے نہیں دیا، اسے جانور سے الگ نہیں سمجھتے تھے، گائے بکری کی طرح سمجھتے تھے۔ اسلام نے عورت کو اتنا اونچا اٹھایا اور اس کے سارے حقوق دیے، ساری باتیں اسلام نے بتائیں کہ عورت کی حیثیت کیا ہے، اور اسے کیسے رکھنا چاہیے، اور اسے کیسے دیکھنا چاہیے، اور اسے کیا کیا دینا چاہیے، ساری باتیں بتائیں۔ اس لیے تاریخ لکھنے والے یہ لکھتے ہیں کہ عورت ایک نئی مخلوق کا نام ہے جو ظہور اسلام کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اس سے پہلے جو عورت تھی وہ عورت نہیں تھی، وہ گائے بکری کی ایک حیثیت رکھتی تھی۔ اسلام نے پورا ان کو مقام دیا، پورا مرتبہ دیا، پوری حیثیت دی۔ لیکن آج بھی جو لوگ اسلام سے واقف نہیں ہیں یا اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتے ہیں۔ تو قرآن نے یہ بات بھی بتائی اسی صورت میں کہ آدمی مرنے والا جب مر جاتا ہے، وہ اگر دولت چھوڑ کر جاتا ہے، جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے، کاروبار چھوڑ کر جاتا ہے، تو عورتوں کا کتنا حق ہے، کتنا حصہ ہے، اس صورت کے اندر بتایا گیا۔ یہ برابر دینا چاہیے، اور اگر نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، کہ جو لوگ ایسا نہیں کریں گے وہ ایسی آگ میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے، اور انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ یہ بتایا کہ عورتوں کے حقوق متعین کر دیے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کا حق کیا ہے، بیوی ہے تو اس کا حق کیا ہے، بیٹی ہے تو اس کا حق کیا ہے، بہن ہے تو اس کا کیا حق ہے، یہ سب بتا کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے بنایا ہوا، بتایا ہوا، اگر اس کی خلاف ورزی اگر ہوگی تو پھر جہنم میں ہمیشہ ذلیل اور رسوا بن کر وہ داخل ہوں گے۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی۔ اس کے بعد طلاق کی بات ہے اس کے اندر۔ آج مسلمان بدنام ہیں کہ جب چاہتے ہیں طلاق دیتے ہیں، 3 طلاق کہہ دیتے ہیں،
تو اس سلسلے میں جو شور مچاتی ہے عدالتیں، جو شور مچاتی ہیں اخبارات میں، پارلیمنٹ میں، یہ سب آپ سنتے ہوں گے اور جانتے ہوں گے۔ یہ سب کیا ہے؟ مسلمانوں نے اسلام کو بدنام کیا، مسلمانوں نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں اور اپنی غلط کام سے اور غلط طریقے سے انہوں نے اسلام کو بدنام کیا۔ تو طلاق کا طریقہ اس میں بتایا جا رہا ہے سورہ نساء کے اندر۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اگر میاں بیوی کے مزاج ملتے نہیں ہیں، دونوں، اس کی سوچ الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے، اس کا معیار الگ ہے، اگر ایسی بات ہے تو ان دونوں کو جمع کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے کیا کیا کوشش کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پوری تدبیر بتاتا ہے کہ مرد کو سکھاتا ہے کہ تم اپنی بیوی کو یہ سکھاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ یہ کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یہ سب بتا کر کہتا ہے اگر تمہاری ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں تو تم ایسا کرو، تمہارے خاندان سے ایک عقل مند آدمی کو بلاؤ، عورت کے خاندان سے ایک عقل مند آدمی کو بلاؤ۔ دیکھیے یہ سب تدبیر ہے، یہ قرآن پر اگر ہم عمل کریں گے تو ایسا بیٹھے بیٹھے طلاق نہیں دے سکتے، تو دونوں کو بلاؤ۔ اگر میاں بیوی مل کر رہنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا، یہ فرمایا یوفق اللہ بینہم، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اتنی کوشش کے بعد آپ دیکھیے طلاق کی نوبت نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ کی تائید ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور دونوں کی کوشش ہے اور خاندان کے دونوں بزرگوں کی نصیحت ہے، ان سب کے بعد طلاق کی یہ نوبت نہیں آئے گی۔ لیکن آج اٹھتے اٹھتے بیٹھتے بیٹھتے آدمی کچھ کہتا ہے، یہ اسلام کو نہیں جاننے کی وجہ سے۔ اور بدنام کون ہوتا ہے؟ اسلام بدنام ہوتا ہے، قرآن بدنام ہوتا ہے۔ آج ساری دنیا ہنسی اڑاتی ہے، مذاق اڑاتی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایسا ہے ویسا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان، تین باتوں کو اس صورت میں آپ دیکھیں گے، سورہ نساء میں تین باتوں کو آپ، ایک بات اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہیں آسان احکام دینا چاہتا ہے۔ دیکھیے آپ کتنا مہربان ہے ہمارا پروردگار، خود فرماتا ہے یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم کو آسان آسان احکام دے۔ کیوں؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم کان الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے لیکن وہ فرماتا ہے انسان کمزور ہے، اسے بڑے بڑے کام دیے جائیں گے، مشکل احکام دیے جائیں گے تو وہ انجام نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ ہلکے احکام دینا چاہتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھ لیجیے۔ دوسری بات اس نے یہ فرمائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، گناہ چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، یہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، بڑے گناہ جن کو کبائر کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ، یعنی سب سے بڑا گناہ شرک ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، یہ سب بڑے گناہ ہیں، زنا یہ بڑا گناہ ہے، شراب پینا، جھوٹ بولنا، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو پھر چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ہم ان کو معاف کر دیں گے اور تمہیں بہت عزت کی جگہ، عزت کے مقام پہ جنت میں داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، فرماتا ہے ندخلہم مدخلا کریما، فرماتا ہے بہت باعزت جگہ ہم تم کو پہنچائیں گے اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ۔ تم چھوٹے گناہ اگر ہوں گے تو اس کی فکر مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ پھر آخر آیت جو پڑھی گئی آج کے پارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ کو تمہیں عذاب دے کر، سزا دے کر، تمہیں جہنم میں بھیج کر کیا ملے گا؟ پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ، تمہیں سزا دے کر جہنم کی آگ میں جلا کر اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں انسانوں کی طرح رہو، اپنی جو ذمہ داری ہے اسے ادا کرو، دوسروں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو، تم کسی کا حق مت چھینو، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کے حق تلفی مت کرو اور کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، اس لیے تم کو سزاؤں سے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اگر تم ان تمام باتوں کی پابندی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہیں دے گا، بلکہ تم جو اچھے کام کرو گے اللہ تعالیٰ شکر کے ساتھ ان کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ تعالیٰ شکر کے ساتھ تمہاری بات کو قبول فرمائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں میں نے 3 آیتوں کے اندر سورہ نساء کی آیتوں میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ تعالیٰ آسان احکام دینا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور ہے، اور انسان بڑے بڑے گناہوں سے اگر بچ جاتا ہے تو چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، نظر انداز فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو تمہیں سزا دے کر جہنم میں بھیج کر کچھ بھی ملنا نہیں،
خوشی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں کیسے ڈالے گا؟ لیکن اگر انسان اتنا سرکش ہے، اتنا نافرمان ہے کہ پیدا کرنے والے کی بات کو، اس کی نصیحت کو وہ نہیں سنتا ہے، تو اسے سزا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں، یہی صورت ہے سورہ نساء، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کبھی کبھی وہ صحابہ میں سے کسی کو بلاتے اور ان سے کہتے قرآن سناؤ، مجھے فلاں صورت پڑھ کر سناؤ۔ اللہ کے رسول یہ صحابہ کو یہ عزت دیتے تھے، اعزاز۔ تو ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بلایا اور ان سے کہا سورہ نساء پڑھ کر سناؤ گا۔ انہوں نے کہا اے اللہ، میں آپ پر یہ پڑھ کر سناؤں گا، یہ تو آپ پر ہی نازل ہوئی، نہیں میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے یہ صورت پڑھنی شروع کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غور سے سن رہے تھے اور ابن مسعود بہت توجہ کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں ایک آیت ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو اس آیت پر جب ابن مسعود پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا بس بس کا، اور وہ سر اٹھا کر دیکھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری۔ کیا آنسو کیوں آئے؟ اس آیت کا معنی کیا ہے؟ جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کی تاب نہیں تھی، طاقت نہیں تھی۔ آپ دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں کا سردار مانتے ہیں، آپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ پسند کریں گے کہ کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ ہوں؟ کیا ہم پسند کریں؟ کوئی مسلمان پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ آپ سوچ لیجئے، اللہ کے رسول سے پوچھتا ہے، آپ سوچ لیجئے ہر امت کے لیے، ہر قوم کے ساتھ ان کے پیغمبر کو ہم لائیں گے کہ آپ کی قوم نے یہ کیا، آپ کی قوم نے یہ کیا، یہ پوچھنے کے لیے لائیں گے۔ تو آپ کی امت کے ساتھ آپ کو ہم لائیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، آپ کی قوم نے جو غلط کام کیے ہیں، جو گمراہیاں پھیلائی ہیں اور جو غلطیاں انہوں نے کی ہیں، اس کے بارے میں آپ سے ہم سوال کریں گے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تو یہ آیت، اس آیت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سننے کی تاب نہیں تھی۔ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا بس 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 کرو کہا۔ تو یہ سب دیکھیے، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ہمیں جو شریعت دی ہے یہ بہت صاف شریعت ہے، سیدھی شریعت ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بات روز روشن کی طرح واضح ہے، اس میں رات کے اندھیرے کی طرح کوئی حکم نہیں ہے۔ ہر شخص اسے سمجھ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر ہم نافرمانی کریں گے تو ہم سزا کے مستحق ہیں، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن ہماری غلطیوں کا سوال اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے تو کیا سوچتے ہیں آپ بتائیے؟ یہ آیت بھی ہے اس کے اندر، اور ایک آیت یہ بھی ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے۔ اب امانت کی بڑی تفصیل ہے۔ امانت صرف روپیے پیسے کے اندر نہیں ہوتی ہے، حدیثوں میں بتایا گیا امانت عہدے کے اندر بھی ہوتی ہے۔ کوئی بھی عہدہ، وہ پنچایت کا ہو، حکومت کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کمپنی کا عہدہ ہو، جو لائق ہے اسے ملنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اگر نالائق کو یہ عہدہ دیا جائے گا یہ خیانت ہے۔ امانت یہ ہے کہ جو لائق ہے اسے یہ عہدہ دیا جائے۔ تو آیت نازل ہوئی۔ فتح مکہ کے وقت ایسا ہوا، آپ کو معلوم ہے اسلام کی ایک تاریخ بار بار آپ کے سامنے ذکر آتا ہے کہ مکے والوں نے بہت ستایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو لوگ آپ پر اسلام لائے تھے بہت ستایا، بہت تکلیف دی، ان کو مکے سے نکال بھی دیا، باہر کر دیا، شہر سب چیزیں ان کی چھین کر، ان کا گھر چھین لیا، کاروبار چھین لیا، بیوی بچے چھین لیے، یہ سب چھین کے باہر بھی کر دیا۔ اس کے 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ 8 سال مدینے میں گزارے یہ لوگ مکے سے جا کر، 8 سال کے بعد مکہ فتح ہوا۔ بالکل سارے لوگ جو ظالم تھے، سرکش تھے، جنہوں نے ستایا، پریشان کیا، یہ سب آج اپنا سر جھکائے ہوئے آ رہے ہیں، اپنی سزا بھگتنے کے لیے یہ تیار ہیں، یہ سب ان کے سامنے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے، رمضان ہی کا مہینہ تھا، آپ مکے میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے۔ فاتح کا سر غرور سے بہت اونچا ہو جاتا ہے، لیکن حدیثوں میں آتا ہے، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ
عز و انکسار کی ایک مثال بنے ہوئے ہیں. آپ کا سر اتنا جھکا ہوا ہے کہ اونٹ کی جو گردن ہے اس سے بار بار لگ جاتا تھا آپ کا سر. اس حیثیت سے آپ داخل ہوئے. کعبۃ اللہ میں آپ تشریف لے گئے. کعبۃ اللہ کے اندر توحید کا پہلا گھر، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پہلا گھر جو تھا وہ کعبۃ اللہ، اس کے اندر آپ نے دیکھا 360 بت رکھے ہوئے. 360 بت اس کے اندر رکھے ہوئے. ان سب سے خالی کیا، ان سب کو لا لا کے باہر پھینکا. اس کے بعد زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور جھاڑو دے کر کعبۃ اللہ کی صفائی کی. اب کعبۃ اللہ کی چابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی. اس کے جو متولی ہوا کرتے تھے عثمان بن طلحہ ان کا نام تھا. وہ کعبے کے متولی تھے، زمانے سے ہزاروں سال سے متولی تھے. یہ بھی آپ سن لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتداء اسلام میں ایک مرتبہ آپ کے دل میں خواہش آئی کہ کعبۃ اللہ میں یہ اعتکاف کرنا چاہیے. تو آپ عثمان بن طلحہ کے پاس تشریف لے گئے. اس سے کہا ذرا چابی دینا، میں کعبۃ اللہ کے اندر اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا. اس نے کہا یہ چابی ہم آپ کو کبھی نہیں دیں گے. پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ایسا نہیں تھا، آپ کی زبان مبارک سے نکلا دیکھنا ایک دن یہ چابی ہمارے پاس ہوگی. فرمایا آپ نے. اس نے کہا وہ قریش کی موت کا دن ہوگا. کہا اس نے آج آپ کے پاس وہ لا کے چابی دے رہا ہے. آپ کے پاس آپ فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، مکہ آپ کا ہے اور وہ لوگ اپنی جانوں کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں آپ کے پاس. کعبے کی صفائی کرنے کے بعد کعبۃ اللہ کا متولی بننا بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اکرام ہے. اس کے امیدوار سبھی لوگ تھے، خاص کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیدوار تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ابن عبد المطلب یہ سردار بھی تھے، یہ بھی امیدوار تھے کہ کعبے کی چابی مجھے دی جائے. لیکن آپ نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے خالی کرنے کے بعد واپس آ کر نظریں دوڑائیں. عثمان طلحہ دور کھڑے تھے، انہوں نے سوچا بھی نہیں، وہ اسلام لا چکے تھے حدیبیہ کے موقع پر 1 سال پہلے. آپ نے ان کو بلایا اور کہا یہ کعبۃ اللہ کی چابی لو. کہا یہ چابی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان میں رہے گی. الیوم یوم بر و وفاء. فرمایا آج وفا کا دن ہے، آج وعدہ پورا کرنے کا دن ہے. اگر کوئی تمہارے خاندان سے یہ چابی لیتا ہے تو قیامت کے دن میں اس سے ناراض ہوئی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور چابی عثمان بن طلحہ کے پاس آپ نے پیش کی. آج تک وہ چابی انہی کے خاندان میں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس کی جو چیز ہے اسے دیا جائے. تو اس کا لحاظ کر کے آپ نے یہ چابی بھی ان کے حوالے فرمائی، اور اس کا پورا لحاظ مسلمان حکمرانوں نے، کسی کی بھی حکومت آتی ہو عرب میں، مکے میں کسی کی بھی حکومت آتی ہو، لیکن حکمرانوں نے اس چابی کو لینے کی کوشش نہیں کی. وہ چابی انہی لوگوں کے پاس رہتی ہے، آج تک انہی کے پاس ہے. وہی آتے ہیں، کھولتے ہیں. جب سب لوگ حج میں رہتے ہیں، عرفے میں، منا میں، اس وقت کعبۃ اللہ کو کھولا جاتا ہے اور اس کی صفائی، پاکی صفائی، تطہیر وغیرہ ہوتی ہے، غلاف بدلا جاتا ہے، یہ سب کام ہوتا ہے. غرض سورہ نساء میں بے شمار ایسے مسائل ہیں. اسی میں ایک مسئلہ نماز قصر کرنے کا مسئلہ بھی ہے، اور میدان جنگ میں نماز پڑھنے کا مسئلہ بھی ہے. میدان جنگ میں بھی نماز پڑھیں گے. لڑائی ہے آپس میں، تیر چل رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے ہونکے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جب نماز کا وقت آئے گا تو مسلمان نماز پڑھیں گے. تو اس کی حکمت کیا ہے؟ نماز مسلمانوں کی طاقت ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت نازل ہوتی ہے ان پر. تو نماز کا یہ حکم ہے. اس کے بعد اس سورت کے اندر شرک کو سب سے بڑی برائی بتایا گیا ہے. 2 آیتیں ہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ فرماتا ہے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ آدمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اسے معاف فرما دے گا. تو شرک اتنا بڑا گناہ ہے. یہ مشرک وہی ہیں. تو شرک کیا ہے؟ ہمارے پاس، ہم کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی ہے، تو ہم شرک کیسے کریں گے؟ تو شرک کیا ہے؟ یہی قبروں کے پاس جانا، منتیں ماننا، اور دوسروں کے نام پر جانور ذبح کرنا، اور دوسروں سے دعا کرنا، یہ سب یہ شرک کے اندر داخل ہوتا ہے. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں، شرک کی ساری باتیں بتا دی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں سورہ نساء کے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ اگر اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہراتا ہے تو اسے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا. اور شرک کے علاوہ وہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے کتنا ہی بڑا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف فرمائے گا. تو یہ سورہ نساء کی چند تعلیمات کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تعلیم اور اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنے اور ان پر چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے اور ہماری مصیبتوں کو دور فرمائے، ہمارے بیماروں کو صحت عاجلہ اور شفاء کاملہ نصیب فرمائے، اور ہمارے تمام مرحومین کو مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس اور اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اور زمین کی کوئی آفت اور آسمان کی مصیبت سے محفوظ رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔